مختلف مکاتب کے اختلاف کو مانتے رہتے ہیں۔ تو بعض نے کہا نور سے مراد کتاب ہے، اور اکثر کی تحقیق کو رکھیں تو اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ نور سے مراد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور ہے۔ نور سے مراد یہاں پر حضور ہی ہے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ بڑی مشہور اللہ کے قرآن کی تفسیر جس کا نام ہے جلالین شریف، اور ایک اتفاق سے ہر مکتب فکر کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ جب پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت کریمہ نمبر 15 پر پہنچیں گے اور ان تفسیروں سے پوچھیں گے کہ بتا یہاں پہ نور سے مراد کیا ہے، تو وہ تفسیر کو میں نے دیکھا، پڑھا اساتذہ کے سامنے، اس میں صاف لفظوں میں ملا قد جاء من اللہ نور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کا مطلب یعنی قد جاء من اللہ نور، اے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جلالین شریف میں 12 نمبر 6 سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کریمہ کی جو تشریح چل رہی تھی، خلاصہ چل رہا تھا، اس میں خود ان مکتب فکر والوں کے مدرسے میں پڑھائی جانے والی اس میں خود حضور مراد ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب، نور سے مراد کتاب اور قرآن ہے، یہ اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ بے شک نور سے مراد کتاب اور قرآن بھی ہے، اس کی کوئی شک نہیں۔ بے شک نور سے مراد علم بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم سبوں کے اسکولوں اور مدرسوں کے اسٹینڈ اور لوگوں وغیرہ میں العلم نور لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ علم نور ہے۔ کیا لکھا ہوگا؟ علم نور ہے۔ تو علم سے نور سے علم مراد، نور سے قرآن بھی مراد ہے، اور نور سے صاحب قرآن مراد ہے۔ بہرحال آج ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ ہے 1441 ہجری، اور اس اتوار کو چھوڑ کے آئندہ اتوار کو صبح میں ہم سب اپنے ہر سال کی طرح انسان کی جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے مسائل پر قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے آپ کے ذہن سازی کر دی جائے، تاکہ آپ آنے والے دنوں میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہاں، اگر کہیں آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ قرآن سے ہٹ کر ہے،
تو بے شک اس کے لیے بہت سارے سلجھے ہوئے طریقے ہیں۔ اڑیل گھوڑے کی طرح، بدتمیزوں کی طرح، شریر و شر پسندوں کی طرح، حاسدین اور جلن حسد والوں کی طرح آپ مسجد کی عظمت کو پائمال نہ کریں، بلکہ آپ قانون کی روشنی میں جو طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے، اس قانون کو آپ اپنائیں اور آپ اس قانون کی روشنی میں پھر آپ بات کریں۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں اور آپ توجہ سے نہ سنیں، اور جب وہابی اعتراض کریں کہ تم جھنڈا لگاتے ہو، یہ جھنڈا کیوں، تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کیا جواب دیں۔ وہابی اعتراض کرے کہ تم جلوس محمدی نکالتے ہو کیوں، پھر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کیا جواب دیں۔ الغرض کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی قدر کریں۔ آج اس دور میں جو صحیح ہے اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور جو غلط ہے اس کی عزت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ طبیعت کے مطابق بات کرتا ہے، اور جو صحیح ہوتا ہے وہ طبیعت نہیں دیکھتا، اللہ اس کے رسول کا قانون دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بیان کرنے والے اکثریت دل میں ان کا احترام کرتی ہے، لیکن ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے باغی ہیں، آپ ان کی تعریف اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہر طرف سے تاریکی اور ڈارکنیس ملے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو گھر میں عزت نہ کرے وہ باہر میں کیسے عزت پا سکتا ہے۔ میرے محترم، آج کی اس محفل میں جلوس محمدی پر بھی روشنی ڈالیں گے، جھنڈے پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ بعض بچوں نے سڑکوں کے کنارے جھنڈے لگا دیے، کامنٹس آنے شروع ہو گئے کہ یہ بدعت ہے، یلگس والے بدعت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے اس کو آپ صحیح سے پڑھیں اور جانیں۔ پھر جلوس محمدی، بعض لوگ آپ کو جان بوجھ کر کے ایک طرف کے نورانی قافلہ جا رہا ہوگا، دوسری طرف ایک سڑا ہوا بدعقیدہ وہابی اخبار لے کر بیٹھ کر کے پڑھتا ہوا دکھائے گا کہ ہم تم لوگوں کے جیسے نہیں ہیں۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ جب ساری دنیا حضور کا جشن اور جلوس نکال رہی ہے تو ایک آدمی کٹ کر اور دنیا سمجھ رہی ہے یہ بھی تو مسلمان ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الرَّسُولُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح شریعت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کام کرے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، جہنم دے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے کہ لگے کہ ہاں ہم لوگ سب مل کر قرآن اور حدیث کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم اندس مسجد کمیٹی سے بھی جو اس میں سلجھے ہوئے ممبر ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ آخری والی بات پر توجہ دے کر عوام کے اندر اتحاد، اجتماعی شان کے لیے جو اپیل میں کر رہا ہوں، سفارش میں کر رہا ہوں، اس پر آپ کو بھی عمل کرنا ہے اور عوام کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں عمل کرنا ہے۔ وہ بات آخر میں آئے پہلے ہم اپنی بات قرآن کی روشنی میں جو کرنے کی مہلت دی گئی ہے اس کو ہم عمل کریں۔ محبت کے ساتھ خوشی پڑھی سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ کب آ رہے ہیں؟ میرے آقا سے خود پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ اپنی ابتدائے آخری نشء کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا، اے جابر، آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیانی مراحل کو طے کر رہے تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ اس وقت میں نبی تھا، یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے تو اس وقت میں نبی تھا۔ جبریل سے پوچھا گیا کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی عمر کے بارے میں آخری کوئی نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکا، کہتی ہے اتنا جانتا ہوں
کہ عرش کے قریب ایک ستارہ چمکتا تھا 7ویں آسمان میں. اس ستارے کے چمکنے کی مدت تھی 70,000 سال بعد. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو ایک روایت بتائی 72,000 مرتبہ دیکھا. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل اب دیکھو گے تو پہچان لو گے. اللہ کے پیارے نبی نے بشر کے لباس کو اتارا. جب نور کے لباس کو دیکھا تو جبریل مسکرا پڑے اور کہا یا رسول اللہ یقیناً یہ ستارہ آپ ہی ہیں. آپ اندازہ کریں تو نبوت، توجہ سے سنیں گے، نبوت کے اعتبار سے میرے نبی ساری مخلوقات سے پہلے، اور بعثت کے اعتبار سے تمام نبیوں میں اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے جب بھیجے گئے تو ان نبیوں میں سب سے آخر، اور ان نبیوں میں اس قانون کو یاد رکھیں، ان نبیوں میں سب سے آخر، پیدا ہونے میں سب سے پہلے، اور ہدایت کے لیے بندوں کی طرف بھیجا جب رکھتے تو سب سے آخر میں. دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی سڑا ہوا انسان کہہ دے کہ نہیں میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوگا تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیا قانون ہے وہ دیکھیں. سورہ احزاب 12 نمبر 22 رکوع نمبر 2 میں ہے ما کان محمد ابا احد من رسول اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علما. اللہ فرماتا ہے 12 نمبر 22 میں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور کیا ہیں؟ ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. 2 بات فرمایا، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر. بولے نبیوں میں خاتم ہے. قرآن میں کیا لفظ ہے؟ خاتم. خاتم اور خاتم، خاتم مہر کو کہتے ہیں، اسٹیمپ، اور خاتم اخیر کو کہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی سارے نبیوں کی نبوت پر اسٹیمپ کی صورت میں ہے. مہر کب لگتی ہے؟ پورا لیٹر تیار ہونے کے بعد. کب لگتی ہے؟ مضمون تیار ہونے کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضمون سے پہلے آپ مہر ڈال دیجیے، تیار ہونے کے بعد مہر بند جب ہو جائے تو اب اس کو کوئی کھول اور پڑھ نہیں سکتا. یہ ہے قانون. اگر مہر بند لیٹر آیا اور آپ کے دوست کو ملا، اس نے کھول کے پڑھ دیا، پھر دوست کو دیا تو برا مانے گا. کیا کرے گا؟ برا مانے گا. بہرحال تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے نبیوں میں سب سے آخر. جب 12 نمبر 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نبیوں میں سب سے آخر ہے، اب میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اپنا مقام و مرتبہ بتائیں. فرمایا جابر میں پیدا ہونے میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر. لا نبی کا بعدی، اور سے سن لو میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں. ایک دوسری حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نبوت کا محل تیار ہو گیا. ایک اینٹ کی جگہ کی گنجائش بچی ہے اور اسی اینٹ کی وجہ سے وہ محل سب سے زیادہ خوبصورت پوزیشن میں نظر آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نبوت کی آخری اینٹ، میں نبوت کی آخری اینٹ، جب یہ نبوت کی آخری اینٹ تو اب میرے بعد کوئی اینٹ نہ لگے گی، کوئی نبی نہ آئے گا. تو یہ ہے قرآن کا مزاج. اب قرآن کی مزاج سے ہٹ کر وہابیوں نے لکھا کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو قرآن کی آیت پر کوئی فرق نہیں ہوگا، اگر کوئی نبی اعلان نبوت بھی کر دے تو قرآن کی آیت پر کوئی فرق نہیں ہوگا. اور یہ وہابی فتویٰ دے کہ آ سکتا ہے، اور پاکستان کی ناپاک سرزمین پر قادیانی اعلان کر دے کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے. ایسا ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ نبی ہے. آپ اندازہ کریں اس کے نبوت کے جھوٹے پول کو کھولا سلطان دین نے اور فرما دیا کہ ظالم
جب رسول اللہ کے زمانے میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اللہ کے پیارے رسول نے جو ہے اور اللہ نے اس کو سزا دی کہ اس کو کیفر کردار تک جہنم واصل کر دیا، تو جب نبی کے زمانے میں کوئی نبی تسلیم نہیں کیا گیا تو قیامت تک کوئی نبی کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بعض جگہوں پہ قادیانی فرقے حملہ کر رہے ہیں تو علماء کی میٹنگ میں یہ بات آئی کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ کر کے لوگوں کو بتائیں۔ اس شعور کے اکثر علماء نہیں ہوتے کہ ان کو پر وقت قرآن کی آیتیں حفظ ہوتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ جب اللہ نے قرآن میں آخری نبی کہہ دیا تو اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر و ظالم تو ہو سکتا ہے، مان سمان کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا علی والی وصحابی بارک وسلم صلاۃ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کے نبی آئے، اب جب آئے تو اتفاق دیکھیے پیر کا دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش سے پہلے جب خاتون کو درد سے ہوتا ہے تو محلے کی عورتیں جو اس قابل ہیں جن کو قابلہ کہا جاتا، ہمارے یہاں دائی کہا جاتا، عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ قابلہ، بچے جنوانے والی۔ ایک صحابی کی والدہ اس کام سے مہارت رکھتی تھی، وہ آ رہی ہے رات میں سن کر خبر تو کہتی ہیں کہ میں تو ڈری کہ چاند و ستارے کی روشنی اتنی بڑھ گئی اور اتنے بڑے بڑے لگ رہے ہیں کہ میں ڈری کہ کہیں وہ ٹوٹ کر مجھ پر گر نہ پڑے۔ ایک بات ہو گئی، میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے تو سارے محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ امی جان کہتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو میرے پیٹ سے نور نکلا اور پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، اور اسی نور کے منورے میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھا، اونٹوں کی گردنوں کے پٹوں کو دیکھا، یعنی میری آنکھ یہاں تک کام کرنا شروع کر دی۔ اس سے پتہ چلا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو چراغا کرتے ہو یہ غیر مسلموں کی دیوالیوں میں چراغا ہونے والے کی طرح ہے، کہیں نوز باللہ ہے نا بھائی؟ اعتراض بہت پرانا ہے، علماء دیتے ہیں، آپ کو یاد نہیں، صرف یاد دلایا جاتا۔ غیر مسلموں کے دیوالی کے موقع پر چراغ کی طرح ہے، تو ان سے کہیے کہ اپنی بات پر غور کر، پھر تو سوچ کے مسلمان ہے کہ نہیں۔ چاند کی روشنی بڑھ رہی ہے، ستاروں میں روشنی بڑھ رہی ہے، نبی آ رہے ہیں، پورا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے، اتنا نور کہ ہمارے ہاں کروڑوں ہیلوجن لگایا جائے تو ہم کلکتہ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، قطب مینار نہیں دیکھ، کلکتہ میں شہید مینار نہیں دیکھ سکتے، اور ایسی روشنی لگائی گئی کہ مکہ میں رہ کر کے بصرہ یعنی عراق نظر آ جائے۔ دنیا نے نہ ایسی روشنی لگائی نہ آئندہ ایسی روشنی کے انتظام کی امید ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ میرے نبی آئے، میرا رب خود روشنی کا اہتمام کرے تو ہم اپنے نبی کی آمد پر روشنی کا اہتمام کیوں نہیں کریں؟ نمبر 2، جھنڈا۔ اللہ کے پیارے نبی پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، پیر کے دن ہجرت فرمائی اور پیر ہی کے دن مدینہ شریف داخل ہوئے، پیر ہی کے دن مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ مدینہ شریف میں داخل ہونے کی صورت اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے محققین علماء نے اپنی تحقیق اور اپنی یقینی آراء کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ جلوس، جھنڈا، اس کا ثبوت پیش کریں، اس کا جلوس اور جھنڈا۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت کو اگلے جمعہ کو پیش کریں گے، آج ہم صرف یہ پیش کریں گے تاکہ ایمان حدیث پاک کے مفہوم کو سن کر تازہ ہو، اور اگلے جمعہ کو ہم قرآن کی دلیل پیش کریں گے کہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ ایک نبی نے ایک نبی کے لیے جلوس اور جھنڈے کا انتظام کیا ہے۔
وہ ہم اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ آج بھی سنیں، اللہ کے پیارے نبی نے جب مدینہ شریف میں انٹری لی، داخل ہوئے، تو عاشق رسول کو معلوم ہے کہ حضور چل چکے ہیں مکہ سے، اور یہ لوگ پہلے ہی ہجرت کر کے مدینے میں آ کر حضور کے انتظار میں ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، حضور کا انتظار فرما رہے ہیں، روز انتظار کرتے، درختوں پر کھجوروں کی شاخوں کو پکڑ کے چڑھ جاتے اور اس پر بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ گرد و غبار آنے والا آ رہا تھے، قافلہ آ رہے تھے، حضور آ رہے تھے۔ جب سورج میں گرمی آ جاتی اترتے پھر اپنے گھر کو چلے جاتے، روز کے امام۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اپنے بالا خانے پر تھا، اونچے مکان پر، اس نے کہا اے مسلمانوں سنو سنو، دیکھو یہ نورانی چہرے والے تمہارے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ اتنا کا سننا تھا، آپ تاریخ کی کتاب کو پڑھیں اور اپنے نبی کی محبت میں سر رکھیں کہ تمام بچے، تمام بچیاں، تمام مرد اپنے اپنے گھروں سے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کے اشعار پڑھتے ہوئے نکل پڑے، اور بنو نجار حضور کے ننھالی خاندان کی بچیاں ان اشعار کو پڑھتی اور جشن مناتی، غلام راستے میں جشن مناتے اور کہتے لوگوں سنو میرے نبی آ رہے ہیں، میرے نبی آ رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ اسلمی انہوں نے 70 لوگوں کے ساتھ مدینہ شریف کی سرحد آنے والی ہے، اسلام قبول فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اپنے امامے کو اتار کر 2 حصوں میں منقسم کروں، ایک حصے کے سر پر باندھ لوں اور ایک حصہ کو اپنے جو ہے تلوار میں یا اپنے ڈنڈے میں یا لاٹھی میں یا نیزے پر لگا لوں۔ نیزہ لایا گیا، نیزے پر لگایا گیا، تو اب نیزہ پر جب کپڑا لگایا جائے گا تو جھنڈا کی شکل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ نام رہے نہ رہے جھنڈا تو ہوگا۔ بہرحال تو انہوں نے جھنڈے کی شکل بنا لی، یا رسول اللہ یہ جھنڈے کی شکل ہے۔ اب اس کے بعد چلے اور 70 آدمیوں نے ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے لائن بنا دی، ترتیب کے ساتھ لائن بنا دی، جس کو ہم لوگ عربی میں قطار کہتے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ جب لائن بنائی اور قطار بنائی، اب یہ قافلہ چلا مدینہ شریف کی انٹری لے رہا ہے۔ اب آپ بتائیں، پیارے نبی بیچ میں ہیں، مثل چاند سے بھی زیادہ حسین روشن، اور یہ ستاروں کا جگمگاہٹ، اور یہ قافلے کی صورت، اس میں جھنڈا بھی ہے، اس میں رسول اللہ کا نعرہ بھی ہے، بعثت تو اللہ نے مجھ پر بھیجا میرے آقا محمد کو، مجھ پر بھیجا میرے آقا محمد کو، یہ نعرہ بھی لگاتے چلے جائیں۔ اب ظاہر اس کیفیت ہوگا تو اس کو جلوس محمدی نام نہ دیا جائے گا تو کیا نام دیا جائے گا؟ تو جلوس محمدی کی بھی سند حدیث پاک میں ہے، اور اتفاق سے اس کو میں نے وہابیوں کے جو ہے کتابوں میں پڑھا۔ دیکھیے اصل میں وہابیوں کے ہاں تقیہ بازی ہے، سنیوں کے سامنے سنیوں جیسی بات، وہابی اپنے عقیدے میں ملیں گے تو اپنی جیسی بات، ہر غلط لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، 2 طرح کا فیصلہ ہے۔ بہرحال تو وہابیوں کی کتاب کو جب پڑھا تو آدھی بات دیکھی کہ معمولات اہل سنت کے مطابق، اور آدھی بات میں وہ الگ ہے۔ تب اس سے پتہ چلا کہ یہ گمراہ کن بات، اس سے یہ آدمی صحیح تھا، کتاب لکھ رہا تھا، گمراہ ہونے سے پہلے جو بات اچھی لگی تھی اس کو بھی لکھ دیا، اور انگریزوں نے جب اس کو وظیفے اور تنخواہ کی لالچ دے کر گمراہ کر دیا تو اس کو بھی لکھ دیا۔ یہ کتاب 2 طرح کی ہو گئی۔ آج تک ہم لوگوں میں اختلاف لگا ہے، نہ سنی بولتا ہے کہ میرے یہاں ایسا، وہ دیکھا تھا ہم ایسے نہیں، دوسرے چیپٹر کو، اور جب وہابی بولتا ہے کہ تو سنا کہ سنی بن گیا تو دوسرے چیپٹر کو کھول کے دکھاتا نہیں تو ہم تمہاری طرح۔ آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ وہابی ہمارے ساتھ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، یہی ہے ان کی تقیہ بازی۔ بہرحال اب ہم لوگوں کو ایمان جو لانے کا حکم ہے، کیسا ایمان؟ پارہ نمبر 1، پہلا پارہ کا آخری صفحہ ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت کریمہ نمبر 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا سورہ بقرہ میں کہ تم لوگ ایمان لاؤ، ایسا صحابہ کی طرح،
بمثل ما آمنتم، وہ لوگ جو ایمان لائے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. جب صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اپنی اپنی مرضی کا معاملہ جو چاہو قبول کرو. بہرحال ایسا نہیں ہو ہم ایسا ایمان لائیں جیسا صحابہ ایمان لائے تھے. اور صحابہ کا ایمان تھا کہ جب اللہ کی عبادت کی ہے تو اب کسی کے سامنے نہیں کرنا، اب کسی کو اہمیت نہیں دینی. اب سوال ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں جگہ جگہ ایمان شکن باتیں ہو رہی ہیں. ہر طرف ہم لوگ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو اب کیا ہے، ہم کو اپنی محفلوں میں جہاں پر ان کے پوجا پاٹ کے کام ہو رہے ہیں ان سے ہم کو بچ کر ان سے اپنے کان کی حفاظت، اپنی آنکھ کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے. اور اگر نظر پڑ جائے تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے اور کہنا کہ اللہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں. ہم آئے ہیں جا رہے ہیں سڑک سے، کسی کام سے جا رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی کو آپ کو چھیڑنا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا. اگر وہ مریض ہے تو آپ اس کو شفا کے لیے ہاسپٹل لے جائیے. بیمار ہے ضرورت پوری کر دیجیے، ہر طرح کی ضرورت پوری کیجیے. مگر معاملہ یہ ہے کہ عبادت کے معاملے میں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کسی غیر کو خوش نہیں رکھ سکتے. اس کو یقین کیجیے. جہاں پر ہم اتحاد کی بات کریں گے وہاں پر کوئی مصیبت آئے گی تو ساتھ دینے یہ مانا ہوگا. جب اتحاد کی بات کریں گے کوئی پریشانی ہوگی تو ساتھ دیں گے یہ مانا ہوگا. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان پر حملہ کریں. اس کو ایک دم ذہن میں بیٹھا کر کے رکھیں. ہر طرح سے ہم متحد ہو کر رہیں گے برادران وطن سے، لیکن ایمان کی جب بات آئے گی ہم اس پر عمل کریں گے. جب تم اپنے پاٹ پر عمل کر رہے ہو تو ہم کو بھی اللہ کے کلام پر عمل کرنے کا ہندوستان میں پورا حق ہم کو دیا گیا ہے. اس کو ایک دم مان کر کے چلیں، تب ہمارا جو ہے وطن میں بھی رہنا صحیح ہوگا اور ایمان بچانا بھی ہمارا صحیح ہوگا. میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم آخری میں اپنی اندس مسجد کمیٹی سے میری طرف سے سفارش کریں گے، وہ یہ ہے کہ جلوس ایسی صورت میں نکلے کہ بیچ بیچ میں گیپنگ نہ ہو، بیچ بیچ میں خلا نہ ہو. ایک قطار اس طرح بن کر کے چلے کہ مسلمانوں کی جمعیت سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان بڑی تعداد میں ہیں اور اپنے اللہ اس کے رسول کی محبت میں چل پڑے ہیں. اور الگ الگ مائک نہ ہوتا، ایک ہی مائک ہوتا جس کا تار پورے میں جاتا تو ایک طرح کی تقریر، ایک طرح کی نعت، ایک طرح کی آواز، ایک طرح کا سب ہوتا. ہم ایک ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. چل 15-20 لڑکوں کی ٹولی الگ مائک، 15-20 لڑکوں کی ٹولی الگ مائک. اگرچہ آپ لے آتے ہیں محبت میں، لیکن اگر اتحاد کے ساتھ ہوتا تو بڑا اچھا لگتا. پھر اس کے بعد الگ الگ ٹولی کا الگ الگ نظریہ سوچ. وہ کیا ہے کہ ذرا وہ آگے چل جائے بات میں ہم رک جائیں، پیچھے لے جائیں. یہ بہت اچھا نہیں لگتا میرے محترم. یہ جلوس کی شان نہیں ہے. صحابہ اکرام نے بھی جلوس نکالی تھی تو ایک دم قد سے قد ملا کر، لائن سے لائن ملا کر. آپ کو میں نے کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ہمارا ایمان و عمل اس وقت تک اللہ کو قبول نہیں ہوگا جب تک ہم صحابہ کی پیروی نہ کر لیں. اور جب صحابہ جیسا ہو جائے گا تو اللہ نے ان کا قبول کیا ہے تو ہمارا بھی قبول فرمائے گا. الحمد للہ.